نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العلی العظیم. وما انفقتم من نفقة، اور تم جو بھی خرچ کرو، اور نذرتم من نذر، یا جو بھی نظر مانو، فإن اللہ یعلم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بہت ہی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری بعض خطاؤں کا کفارہ کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے. پچھلی آیات کریمہ میں اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنے کے مختلف شرائط کا بیان تھا. مثلاً یہ کہ اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا جائے، اور حلال مال سے صدقہ کیا جائے، اور عمدہ چیز صدقہ کی جائے، اور صحیح مصرف کی پر صدقہ کی جائے، اور صدقہ کرنے کے بعد پھر فقیر کی پر احسان نہ جتلایا جائے، اور کسی اور طریقے سے اس کو تنگ نہ کیا جائے. اب یہاں ان آیات کریمہ میں سے یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کی راہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر فرمایا کہ تم صدقہ ظاہر کر کے دو یا چھپا کر دو، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ دو، تو وہ تمہارے لیے دونوں صورتیں بہتر ہیں. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما انفقتم من نفقۃ، تم جو بھی خرچ کرو گے. جو بھی خرچ کرنا بہت ہی عام ہے، اس کے اندر زکوٰۃ بھی داخل ہے، صدقہ فطر بھی داخل ہے، عام نفلی صدقات بھی داخل ہیں. اور انسان جو بھی خرچ کرتا ہے اپنے ذات کی پر، اپنے اہل و عیال کی پر، اور دیگر ضروریات کی پر خرچ کرتا ہے، وہ سارے کے سارے خرچ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس انسان کے پاس کتنا مال ہے، اور وہ اپنے مال کو کہاں کہاں پر کتنی کتنی مقدار میں خرچ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے، خیر کے کاموں میں کتنا خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور نذرتم من نذر، یا جو بھی تم نظر مانو. نظر جو ہے نا، یہ منت کو کہتے ہیں. اور منت ایسی عبادت کے جو شرعاً لازم نہ ہو، انسان اپنے اوپر خود سے واجب کر لے، اس کو منت کہا جاتا ہے. مثلا نفل نماز پڑھنا شریعت کی طرف سے لازم نہیں ہے، لیکن انسان خود اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میرے ذمہ لازم ہے کہ میں 4 رکعت یا 6 رکعت نفل پڑھوں گا، تو اب وہ واجب ہو گئے. پہلے تو واجب نہیں تھے، لیکن نظر ماننے سے واجب ہو گئے. یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نفلی روزے کے بارے میں یہ کہہ لے کہ میرے ذمہ لازم ہے کہ میں ہر جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کروں گا، تو ویسے تو واجب نہیں تھے، لیکن اس کی منت ماننے سے واجب ہو گئے. پھر منت ماننے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت ہے کہ بغیر کسی شرط کی منت مانے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی شرط کی ساتھ منت مانے. شرط کے ساتھ منت ماننا یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، یا میرے بیوی کو شفا ہو گئی بیماری سے تو میں 3 روزے رکھوں گا. تو یہ جو منت ماننا ہے، یہ منت ماننا مشروط ہے. شرط پوری ہو جائے گی تو یہ پھر منت کا ادا کرنا ضروری ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سورہ حج میں ارشاد فرمایا کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کیا کریں. یعنی نظر مان لی ہے تو اس نظر کو پورا کریں. تو نظر کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو تم نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ منت چونکہ انسان اکیلے میں مانتا ہے اور اس کا دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان مجبوری میں آ کر منت تو مان لیتا ہے،
لیکن جب اس کا کام نکل جاتا ہے تو پھر وہ غافل ہو جاتا ہے اور اس منت کو ادا کرنے سے کی کوشش نہیں کرتا، اہتمام نہیں کرتا، اور پھر اس کے لیے کوئی ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے نظر مانی اللہ کو معلوم ہے، یعنی اگر تم نظر پوری نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظالم سے مراد دوسرے کا حق ضائع کرنے والا بھی ہے، اور ظالم سے مراد اپنی ذات کی پر ظلم کرنے والا بھی ہے۔ اپنی ذات کی پر ظلم یہ کہ اپنے اوقات کو گناہوں کے اندر استعمال کرنا، اپنی صلاحیتوں کو نافرمانیوں میں ضائع کرنا، یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر فقراء کو دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں کو بہتر قرار دیا، یعنی صدقہ اگر کھلا مکھلا علانیہ طور پر انسان صدقہ کر دیتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے، اور اگر چھپا کر مخفی طریقے سے صدقہ کرتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے۔ اصل میں ظاہری طور پر جب آدمی دکھا کر صدقہ کرتا ہے یعنی کھلا مکھلا، تو بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تو نے ریاکاری سے دیا ہے اور یہ تیرا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ تو ایسی وجہ سے بعض اوقات انسان یعنی دینے کا موقع ہوتا ہے اور انسان دینا بھی چاہتا ہے، لیکن چونکہ آس پاس اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو انسان کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ریاکاری ہو جائے گی، اور اس وجہ سے وہ صدقہ کرنے سے اس کو روک دیتا ہے۔ تو ریاکاری جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے کام کرنے کا نام ریاکاری نہیں ہے۔ اگر اس چیز کا ریاکاری نام ہوتا تو پھر تو ہم نماز بھی لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، فرض نماز سب کے سامنے اعلان پڑھی جاتی ہے، پھر یہ بھی ریاکاری میں ہو جاتا۔ ریاکاری جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ریاکاری تو اندر کی نیت کا نام ہے، کہ انسان کے دل کے اندر اگر نیت یہ ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، تو یہ ریاکاری ہے، چاہے وہ چھپ کر بھی عمل کرے لیکن پھر بھی وہ ریاکاری ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے لیکن وہ عمل لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے یا لوگوں کے سامنے کر لیتا ہے تو وہ ریاکاری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم علانیہ صدقہ کر دیتے ہو تو اس کے اندر بھی بہتری ہے۔ علانیہ صدقہ کرنے کے اندر بہتری یہ ہے کہ جب انسان اعلان صدقہ کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے، اور دوسرے بھی دیکھتے ہیں کہ یار وہ صدقہ کر رہا ہے مجھے بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات علانیہ صدقہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی موقع ایسا آ گیا، خیر کا کام سامنے آ گیا کہ اگر وہاں پر صدقہ اس وقت نہیں کریں گے تو تنہائی میں صدقہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہوگا، پھر وہ آدمی سے موقع نکل جائے گا۔ تو ایسی صورت کے اندر آدمی ریاکاری کی وجہ سے یہ سمجھے کہ ریاکاری ہو جائے گی، صدقہ نہیں کرتا تو پھر تو وہ صدقہ ہی رہ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں خوشی پیدا ہوئی، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دور اجر کی بشارت ہے، ایک یہ کہ تم نے چھپا کر عمل کیا، اور دوسرے یہ کہ دوسرے کے سامنے آ گیا، خود بخود آ گیا۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کوئی عمل کر رہا ہے تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں ایک مسرت پیدا ہوتی ہے، تو یہ مسرت کا پیدا ہو جانا اس سے پھر آدمی کے دل میں نا ریا کا وسوسہ آ جاتا ہے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تمہیں اچھی حالت میں تمہارا عمل دوسرے کو دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے خود بخود دکھا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام ریاکاری نہیں، بلکہ ریاکاری دل سے دوسروں کو دکھانے کے جذبے سے کام کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ اور اس طریقے سے مخفی صدقہ کرے تو اس کے اندر دینی اعتبار سے بھی بھلائی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے یہ ہے کہ انسان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے صدقہ کرتے وقت میں، اور جس کو صدقہ دے رہا ہے اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، وہ عزت کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ اس کو لیتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے سامنے لیتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے اور وہ انسان سبکی محسوس کرتا ہے، لیکن تنہائی کے اندر اگر اسے صدقہ دے دیا جائے تو وہ عزت نفس اس کی مجروح نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی آدمی اس نیت سے چھپا کر صدقہ دیتا ہے تو اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور پھر دوسرا اس کے اندر دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جب انسان صدقہ چھپا کر دیتا ہے تو اس کے مال کی مقدار جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کے علم میں نہیں آتی کہ اس کے پاس کتنا مال ہے یا یہ بھی صدقہ دینے والا ہے۔ بعض اوقات انسان اگر کھلا مکھلا صدقہ دیتا ہے تو پھر آج کل کا ماحول ایسا ہی ہے کہ مانگنے والے پھر اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی دینے والا ہے، اس کے پاس بھی مال ہے،
پھر وہ ایک آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا. تو اس طریقے سے پھر وہ انسان کی اپنی جو ایک خوش دلی ہے، خوش دلی کے ساتھ صدقہ کرنا، وہ انسان کی خوش دلی جاتی رہتی ہے. تو یہ بھی اس کے اندر مسئلہ آتا ہے. تو بہرحال کھلا مکھلا صدقہ دیا جائے یا چھپا کر صدقہ دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے بہت بہتری ہے. بس انسان کو صدقہ اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، چاہے موقع تنہائی میں دینے کا ہو، چاہے موقع دوسروں کے سامنے دینے کا ہو. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بعض گناہوں کا کفارہ بھی کر دے گا، یعنی صدقہ کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے رب کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کہ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے دینے سے بچنا پڑے تب بھی بچو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے. فرمایا کہ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی خرچ کرنا، اور نذرتم من نذر، یا نظر مانو گے، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم چھپا کر صدقہ دو گے، اگر تم ظاہر کر کے صدقہ دو گے تو یہ بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے. ان تخفوها، اور اگر تم ان کو چھپاؤ گے، وتؤتوها الفقراء، اور فقراء کو دے دو گے، فهو خیر لکم، اور تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری گناہوں کا کفارہ کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے. الحمدللہ رب العالمین.